السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے ابھی جو بہار پورنیہ کے اندر ایک جلسہ ہوا، جس جلسے کے اندر حضرت مفتی شہریار صاحب قبلہ اور شبیر برکاتی اور ایک ناظم فیل انبر وہاں پر موجود تھا۔ اسی جلسے کے اندر کچھ بحث ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ کس بات پر ہوئی، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھو تم، بیٹھ جاؤ تم۔ یہ کیا قوالی کی محفل ہے؟ قوالی کی محفل ہے؟ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا۔ قوالی کی محفل ہے یہ؟ مفتی صاحب، قوالی ہے یہ؟ قوالی تھی وہ، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے۔ قوالی تھی وہ، قوالی تھی وہ، نہیں وہ قوالی تھی وہ۔ بیٹھ جاؤ سب، بیٹھ جاؤ سب، بس میں اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ نہیں وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، نہیں ہے۔ ہاں ہاں، کیا یہاں وہ ناچ کو سننا چاہتا ہے؟ وہ ناچ کو سنے گا، وہ ناچ کو سنے گا، ناچ کو سناؤ۔ دینی مجلس میں ناچ کراؤ گے تم؟ بیٹھ بیٹھ۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ بھی آپ نے ویڈیو دیکھی کہ جس کے اندر جو شبیر برکاتی ہے، اس کے نعت پڑھنے کا آپ طریقہ دیکھیے کہ وہ نعت اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ جس کے اندر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہونا چاہیے وہ ادب اس کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں بہار کے جلسے میں بھی یہ پڑھ رہا تھا۔ تو مفتی شہریار صاحب نے جب یہ بات دیکھی تو ان کی غیرت ایمانی کو یہ برداشت نہ ہوئی اور آپ نے بھرے جلسے کے اندر اس بات کو کہا کہ تم کون سے طریقے سے نعت پڑھتے ہو؟ یہ کوئی نعت پڑھنے کا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے تم نعت پڑھتے ہو؟ یہ تو قوال کی طرح آپ نعت پڑھ رہے ہو۔ اور بھی بہت سی باتیں مفتی صاحب نے کہی۔ اسی وقت کے اندر جو وہاں کا ناظم تھا کفیل انبر، وہ بھی بولنے لگا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس نے یہ جملہ کہا مفتی صاحب کو پتہ تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو پھر مفتی صاحب کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیے اس ناظم کو، جاہل کو آپ دیکھیے کہ خود بھی جاہل ہے، وہ جو نعت پڑھنے والا شبیر برکاتی وہ بھی جاہل ہے۔ دونوں جاہل مل کر کیسے کام کر رہے ہیں کہ ایک مفتی کو آنے سے منع کر رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا نعت خواہ، بے ادب نعت خواہ آ رہا تھا تو آپ کو جلسے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں برائی ہو رہی ہو وہاں پر علماء کو نہیں جانا چاہیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کہ اس بیوقوف کو سمجھنا چاہیے کہ آج اگر کوئی تیرے کو نظامت کے لیے بلا رہا ہے یا اس شبیر برکاتی کو کوئی نعت پڑھنے کے لیے بلا رہا ہے، یہ علماء کی وجہ سے ہی ہے کہ علماء نے بتایا ہے کہ نعت کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، نعت پڑھنے سے ہوتا کیا ہے۔ لیکن یہ لوگ نعت کو ان لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے، ان لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جس جلسے کے اندر یہ جاتا ہے اس جلسے کے اندر نعت پڑھتے پڑھتے کچھ نعت صحیح پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد یہ بے ادبی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ نعت اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ اس کے اندر بے ادبی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوگی تو جہاں پر برکت آنی چاہیے وہاں پر بے برکتی ہو جائے گی، جہاں پر رحمت برسنی چاہیے وہاں پر رحمت نہیں برسے گی۔ دوسری بات یہ کہ عوام کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور جو علماء اکرام ہیں جو ایسی نعت خواہوں کو بلاتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے ایسے نعت خوانوں کو آپ ہرگز نہ بلائیں کہ جو باشرہ نہ ہو۔ نہ تو یہ ناظم باشرہ تھا اور نہ یہ شبیر باشرہ تھا۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو نعت بھی پڑھتے ہیں، نظامت بھی کرتے ہیں لیکن باشرہ نہیں ہے، ان کو تو ممبر رسول پر بٹھانا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ عرس رضوی کے اندر آپ جائیے کہ جس دن مشاعرہ ہوتا ہے وہ مشاعرہ جو اعلیٰ حضرت کا جو مین اسٹیج لگایا جاتا ہے، جو ممبر سجایا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ مشاعرہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دوسری جگہ نیچے ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں نا وہ اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس ممبر رسول کے اوپر جو حضور اعلیٰ حضرت کے عرس کے اندر بنایا جاتا ہے، اس عرس کے موقع کے اوپر اس ممبر پر کوئی بھی بے شرع آپ کو وہاں پر نہیں ملے گا، سبھی کے سبھی باشرہ اس ممبر پر موجود ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ممبر رسول پر وہی لوگ بیٹھیں گے جو باشرہ ہوں گے۔ اب سنیوں کو سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی ایسے گوار اور جاہل قسم کے، چاہے وہ ناظم ہو چاہے وہ یہ شاعر حضرات ہو، ان کو ہرگز بھی جلسے کے اندر نہ بلایا جائے۔ ہاں، ان شاعروں کو بلایا جائے، ان ناظموں کو بلایا جائے جو باشرہ ہو اور ادب کے ساتھ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور ادب کے ساتھ لوگوں کو سنائے۔ ان لوگوں کو آپ بلائیں گے
تو اچھا ہوگا۔ اب گزارش ہے عوام اہل سنت سے اور ان علماء سے جو پروگرام کراتے رہتے ہیں کہ ایسے نہ شاعروں کو بلایا جائے نہ ہی ایسے ناظموں کو بلایا جائے۔ اگر ایسے ناظم و شاعر آتے رہیں گے تو جہاں پر دین کا کام ہونا چاہیے وہاں پر دین کا کام نہیں ہوگا، اور پھر لوگ بد مذہبیت کی طرف جائیں گے، اور ایسا ہوگا کہ لوگ بد مذہبیت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔